تھے کہ اسلام آباد میں موجود ایک اور امیر زادی نے ایک اور غریب کو اپنی امیری کے آگے رون ڈالا. ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بچی. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا واقعہ کیا ہوا، ان کے ساتھ ظلم کی انتہا. آپ دیکھیں ان کے ہاتھ پہ، ان کے پاؤں پہ زخم، نشان. ان کے ساتھ بھی بقول ان کے کہ ان کو باجی نے مارا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. تو بیٹا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ، مجھے پوری بات بتائیں. مجھے دھمکیاں دیتی تھی کہ تم اس طرح باتیں کرو. اس وہ مجھے دھمکیاں دیتی تھی کہ تم اس حاجی کے خلاف باتیں کرو، کہ اسے. یہ حاجی کون ہے؟ یہ وہ جس نے مجھے چھوڑا تھا کام پہ، یہ وہ لڑکا ہے. کہتی ہیں کہ تم اس کے خلاف ویڈیو بنواؤ، اسے پولیس میں پکڑواؤ. تم اس کے سے میرے سے زبردستی وہ ویڈیو بنواتی تھی. اور وہ تو کہتی ہیں ان کا اصل نام بتاؤ. ان کے اوپر تویز کرواتی تھی، تویز کرتی تھی وہ خود. اچھا، تو آپ کی باجی تویز وغیرہ کا کام کرتی ہیں؟ وہ کام کیا کرتی ہیں؟ وہ تویز دلاتی ہیں، لوگوں کو تویز دیتی ہیں. اچھا، وہ تویز دلاتی ہیں. جی، تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ بچی کو مار پیٹ کے ساتھ ساتھ امیر زادیوں نے آج کل اپنے گھر میں ایک اور ڈھونگ رچایا ہے، جیسے آپ دھاگا تویز کا. تو یہ جعلی عامل کب تک لوگوں کو لوٹتے رہیں گے، کب تک لوگوں سے اس طریقے سے فراڈ کرتے رہیں گے. بچی کی حالت آپ دیکھ لیں. بچی سے مزید جانتے ہیں، بیٹا آپ کو کس چیز سے مارا گیا؟ مجھے ہینگر سے مارتی تھی، وائپر سے مارتی تھی، چمچ گرم کر کے مارتی تھی. آپ بچی کے زخم دیکھ سکتے ہیں کہ تازہ ترین زخم ہیں. ان کی والدہ بھی آج ان کو لینے کے لیے آئی ہیں. ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. بقول ان کی والدہ کے کہ وہ ان کو کمرے کے اندر بند کر دیا گیا ہے جب وہ اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہیں، بچی کو لینے کے لیے آئی ہیں. یہ آپ کو میں ایک مختصر سے بتا دوں کہ یہ سارا وقوعہ کیوں پذیر ہوا. وقوعے کا مقصد اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ بچی کو لینے اس کی والدہ ان کے گھر گئی ہیں، اور وہ بچی کو واپسی دینے کے لیے رضامند نہیں تھی. جب بچی کو واپسی کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یا تو کوئی اور لڑکی دے دیں. جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اور لڑکی متبادل میں نہیں ہے، آپ نے جہاں سے لیا ان سے آپ بات کر لیں. ان کا ایک ایگریمنٹ تھا روزگار دفتر کے تھرو. اسلام آباد کے اندر ایک اسلام آباد کے سیکٹرز میں اسپیشلی یہاں پہ روزگار دفتر کے تھرو جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کو لے کے. اب حالانکہ یہ بھی کم سن بچی ہے، روزگار دفتر کا بھی یہ کام نہیں بنتا کہ وہ انڈر ایج بچوں کو یوز میں رکھیں. لیکن جو بچوں پہ تشدد کیا گیا، ابھی ہم ایک واقعے کو تو بھولے نہیں تھے اور ایک اور واقعہ آج ہمارے سامنے پیش آ گیا. تو ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. وہ ان کو لینے کے لیے آئی ہیں تو ان کے ساتھ کیا میڈم کا برتاؤ کیسا تھا، کہ ہوا کیا ہے باجی، کیا ہوا ہے؟ بھائی میں لینے کے گئی تھی، لیکن اس کمرے میں بند کر پانی بھی نہیں پیا. میں چھوٹا سا بچہ نال ہے اس تو پانی. ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا، اصل واقعہ کیا ہے. یہ ان کے بقول تو یہ ان کو لینے کے لیے آئی ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش ہے ان سے جانتے ہیں. جی، کیا ہوا کیا باجی؟ بھائی اس کمرے میں بند کر دیا، لیکن تنخواہ بھی نہیں دیتی. بچی نو مارتی ہے. اس میں نوا کا میں پانی بھی نہیں دینا، میں روٹی بھی نہیں دینی. چھوٹا سا بچہ میرے نال ہے، اس پانی اس کو بھی نہیں دیا. اس نے بھی بند کر دیا، بچے نے بھی نال بند کر دیا. یعنی آپ کو حبس بجا میں اس نے کتنی دیر اس نے آپ کو بند کر کے رکھا ہے؟ بھائی ساری دیہڑی بند کر کے رکھے. اچھا، پورا دن آپ کو بند کر کے رکھا. تو آپ نے کوئی پولیس وغیرہ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہے؟ نہیں کچھ بھائی، بھی نہیں ہوا؟ نہیں بھائی، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. وجہ؟ بھائی فون نہیں میرے پاس، لیکن باہر ہوتی تو کرتی. باہر ہم کوئی نہیں. اچھا، یعنی آپ کے پاس موبائل نہیں تھا، اس وجہ سے آپ پولیس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہوا. تو بچی کو کتنی تنخواہ دیتی تھی؟ بھائی 20,000، لیکن ان کو نہیں سو دیتی. روپیہ جتی بھی لا لی سو. اچھا، آپ دکھائیں جی. ان کے پاؤں بالکل ننگے ہیں اس ٹائم. ان کے پاؤں سے جوتے تک اتار لیے گئے ہیں، اور جوتے اتار کے لے لیے گئے اور بولا گیا کہ آپ نے بے سر و سامانی میں جہاں پہ جانا ہے آپ جائیں. تو اس طریقے سے جب امیر زادیاں چھوٹے بچوں کا استعمال کریں گی، یا اس طریقے سے تشدد کے کیس بار بار آگے نکلتے جائیں گے، تو ہمارے معاشرے کے لیے ایک المیہ، ایک سوال ہے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. بچے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیوں باجی مارتی کیوں تھی؟ بس ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایک بار میں کچن میں کام کرتی ہوں، ادھر سے بچے آوازیں مارتے، باجی آوازیں مارتی. جب بچوں کے بات سنو، باجی کہتی میری سنو، باجی کی سنو، بچے کہتے ہماری سنو. میں ایک کی بھی نہ سنو تو بچے بھی مارتے تھے، باجی بھی مارتی تھی. باجی انہیں منع بھی نہیں کرتی تھی، آپ کیوں مار رہے ہیں، آپ سے بڑی ہے یا کچھ. بچے بدتمیزی بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے. جیسے ان کی مما مارتی تھی ویسے مارتے تھے. ظاہر سی بات ہے، جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے ویسے ہی آگے اولاد نے ہونا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ بچوں کو کس طریقے سے تربیت دیتے ہیں. اچھا، مجھے ایک بات آپ اور بتا دیں کہ آپ کو وہ ویڈیو بیان میں کیا ریکارڈ کروا رہی تھی، انہوں نے کیا بولا آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ تم ویڈیو بنواؤ کہ وہ میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے. کس نے، کیا نام کیا؟ حاجی نے میرے ساتھ وہ زبردستی کی ہے. مجھے چھوڑنے جب آیا تو تب
उस दिन रात तो पूरी उसने मुझे अपने पास रखा है, मेरे साथ बदतमीज़ी की है। ये वीडियो उन्होंने बनवाई है, वो ज़बरदस्ती बनवाती रही हैं। तो बाजी का हाजी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, वो कौन है, उनको कोई जानती हैं, वो आपको कुछ पता है उनके बारे में? नहीं जी, मुझे तो अपने मेरे तो अब्बू के वो तो भाई बने हुए दोस्त हैं, तो उन्हें कोई पता नहीं है, तो बस उन्होंने ज़बरदस्ती ये वीडियो बनवाई है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि वो हाजी कौन है, उसका इस केस के अंदर क्या रोल क्या है? भाई उस क्या मतलब है इसका भाई, मैंने पता है। हाँ जी भाई मेरे पिंड दा, लेकिन साढ़े घर सही आउन जाउन सही इतबार ते पाई भेजी है बच्ची। भाई इतबारी कोई ना असा बच्ची इस दे साथ भेजी है चाचू, लेकिन चाचू बनया है, असा इतबार ते भेजी है बच्ची। इंदे अब्बू दा साढ़े सारेयां दा वाकिफ है, इतने कोई नहीं वाकिफ जने। यानी बच्ची का ये मौक़िफ़ है कि मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ, वो जो औरत हैं वो खुद आमिल धाक। जबरदस्ती उस करवाया, लेकिन इस कुछ भी नहीं किया बच्ची नाल, सानू इतबार है जी। ठीक है। हाँ जी यानी इनका ये कहना है कि बच्ची के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, जब बच्ची का मेडिकल होगा तो वहाँ पे पता लग जाएगा बच्ची के साथ अगर ज़्यादती हुई है तब भी पता लग जाना है। और अगर इन केस उनकी तरफ से ज़बरदस्ती करके इनसे वीडियो बनवाया गया है तो वो भी वीडियो फॉरेंसिक के बाद सामने आ जाएगी। आपने अंदलीब और उसकी वालदा की गुफ्तगू सुनी है, इनके साथ जो ज़्यादती की गई है, जो इनके साथ जुल्म किया गया है, जो इनके साथ बर्बरियत अपनाई गई है, और आपने ख़ुद ही देख लिया है कि इनके अल्फाज क्या थे जो इनके साथ ज़्यादती की गई हैं। सवाल तो ये है कि क्या कब तक इस्लामाबाद पुलिस इस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, कब तक इंतज़ामिया इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेगी। एक केस, एक मिसाल हमारे सामने ज़रूर बनाई गई है कि जज की वाइफ को उनकी ज़मानत खारिज करके अडियाला ज़रूर भेज दिया गया, लेकिन अगर उनको भी कोई सज़ा मिल जाए तो ये लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए एक सबक हो जाएगा। आया देखते हैं कि वो सबक उससे हासिल करते हैं या मज़ीद इस। जी अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूज़ ऑन की ख़बर के बाद इंतज़ामिया हरकत में आ गई। जितने भी मुतल्लिका इदारे थे उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। अगर मैं बात करूं तो एसपी नौशरवान साहब का नोटिस है, एसएचओ साहब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और इसी तरीके से अभी हमारे साथ जो मुलज़मा है, अगर उनके हवाले से बात करें तो मुलज़मा को इस टाइम अडियाला जेल पहुँचा दिया गया। उनके ऊपर जो है वो 506 और 2 मुख्तलिफ़ किस्म की शिकें लगाई गई हैं, जिसमें बच्चों के लिए मारपीट और उनको तकलीफ़ देने की शिक्स शामिल थी। इस टाइम हमारे साथ बच्ची अंदलीब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनके साथ जो वाक़या हुआ उसके बाद जो कार्रवाई हुई, क्या ये उससे मुतमईन है। उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी जानते हैं। बच्चे, आप भी खुश हैं? जी, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपकी टीम का, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमें इंसाफ दिलवाया। आप क्या कहेंगे? हाँ जी भाई, बहुत मेहरबानी आपकी होगी, बहुत होगी, अपनी पूरे टाइम की होगी। तो आपके साथ पुलिस ने अच्छा रवैया अख्तियार किया, आपके साथ बर वक्त उन्होंने कार्रवाई किया, कोई उन्होंने आपके साथ इस तरह की बहस मुबाहिसा या कोई देर वगैरह तो नहीं की? नहीं भाई, कोई नहीं, सही होगा। आप खुश हैं? आप पुलिस के रवैये से और बाकी इदारों के रवैये से खुश हैं? जी खुश हैं, खुश। बच्चे, अब आप खुश हो? जी, थैंक यू सो मच। आप बाजी का कोई डर तो नहीं है? नहीं जी। पक्की बात? जी, ठीक है।